یہ ذرا اس سے نکل کے اپنے اس ٹاپک پہ گل کرے کہ تسی تواڈے اندر بڑے راز چھپے کہ میری مسز ہے جو پرنسپل ہیں، آج میں بتا رہا ہوں میونسپل ماڈل اسکول میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سودا ہے ضمیروں کا، ہر کام تجارت ہے، پوچھوں تو قیامت ہے، بولوں تو بغاوت. ناظرین، آج عالمی یوم صحافت 28 ستمبر ہے، تو اس پہ میرے پاس ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں پروفیشن کے حوالے سے، ان کے پاس بہت سارے تجربات اور پریکٹیکل بھی ہیں. پہلے ایجوکیشن میں نے جاب کیا، پھر مختلف تنظیموں کے ساتھ جاب کیا. تو یہ صحافتی کاج پہ ان سے ہم کچھ چند سوال کریں گے کہ میری چند ماہ سے ان کے ساتھ سلام دعا، لیکن ان کے سوال ہیں جو وہ بندے کو لاجواب کر دیتے ہیں. انہوں نے گزشتہ کا چند ماہ پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ صحافی ہے جو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی میں یا کسی سرکاری ادارے میں جا کے مداخلت کرنا. وہ اتنی سخت آپ ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کیوں کی اس صحافی کے بارے میں آئیے پوچھتے ہیں. جی ظفر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ آلریڈی صحافیوں کو بڑی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے نظریے سے بھی آپ ذاتی اختلافات بھی رکھتے ہیں، نظریاتی اختلاف بھی رکھتے ہیں، لیکن مجھے یہ ذرا تفصیل سے بتائیں کہ چند ماہ پہلے آپ نے ایک ویڈیو اتنی سخت اپلوڈ کی کہ جو کہ صحافیوں کے آپس میں جو کوارڈینیشن ہوتی ہے اس کے بھی خلاف تھی. وہ ویڈیو کیا تھی؟ آپ نے اس صحافی کے خلاف اتنا کیوں کھل کے بولے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ راجہ صاحب، سب سے بڑا شکریہ اس بات کا کہ آپ نے مجھے صحافی تسلیم کیا. ہاں جی، کیوں نہیں. پھر آپ نے موسٹ سینئر ہونے کے بعد مجھے بھی سینئر صحافی بولا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس وقت بھی میں 4 اخبارات کا نمائندہ ہوں. میں نے مختلف اخبارات میں لکھا ہے، پیڈ آرٹیکل رائٹر تھا میں. لیکن یہاں پہ انتظامیہ کے لوگ مجھے نہیں جانتے، میں نہیں جانتا. کوئی صحافی کہتے ہیں آپ نے کچھ چند کوالٹیاں جو صحافی ماننے تو مجھے مجبور میں کہتا نہیں، میں غیر ملوث صحافی ہوں. تو اس بات کا جواب یہ ہے، میں خدا ہی بات کروں گا، اگر ان صحافی نے معاملہ مداخلت کی ہے تو میں نے بھی کی ہے. لیکن صحافی حق رکھتے تھے وہ کسی ادارے کو جا کے کارڈ دکھا کے دیکھنے کا. سر واقعہ یہ ہوا کہ میری مسز ہے جو پرنسپل ہیں، آج میں بتا رہا ہوں میونسپل ماڈل اسکول میں. ایک مسز جو ہے وہ یہ گجرات میں میونسپل گرلز ماڈل ہائی اسکول میں پرنسپل ہے. تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو میں کیوں نہ نوٹ، میں نے کبھی نہیں انہیں پوچھا بھئی آپ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، میں اپنا کام کرتا ہوں. تو پتہ چلا کہ ہائی کورٹ میں کچھ انہوں نے کیس کیا ہے، 2 ٹیچرز کی آپس میں کوئی معاملہ تھا چارج لینے کا. وہ بھی ہماری بہن ہے دوسری بھی. تو مجھے انہوں نے بتایا جی اس طرح کر کے تو مجھ سے چارج لیا گیا ہے، ٹیب لے لیا گیا ہے اور ہم نے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی ہے. میں نے کہا سیدھی سی بات ہے، آپ کے ساتھ آپ کی ٹیچر چل رہی ہیں، آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں، ڈی سی صاحب کے پاس جائیں. حالانکہ انتظامیہ پوری ہائی کورٹ انہوں نے میرے ساتھ پہلا مشورہ کرتی تو انہیں بتاتا معاشرے کی سائیکی کہ اگر یہاں پہ کوئی ملازم اپنا رائٹ لینے کے لیے کورٹ میں چلا جائے تو پورے ضلع کے افسروں کے خلاف ہو جاتے ہیں. اب میں نے انہیں نہیں بتایا، مجھے پتہ چل رہا تھا کہ ان کی 2 پرپوزل ان کے لیے بنی ہیں. پہلی یہ کہ ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے، اب کیس کورٹ میں تھا کر نہیں سکتے تھے. دوسری ڈسپوزل بنی ان کے لیے کہ جناب ان کو لالا مصعب میونسپل گرلز ہائی اسکول میں ٹرانسفر کر دیا جائے، میونسپل ٹو میونسپل. میں نے پھر بھی دخل نہیں دیا. اگر میں ذاتی صحافت کرنا چاہتا تو میں جاتا جی میں جرنلسٹ ہوں. ہوا یہ کہ گارا ہی بڑی پریشان تھی. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بولا ایک صحافی ہمارے اسکول گیا ہے چیک کرنے کے لیے اسکول میں ہے. کوئی بات نہیں، صحافی جاتے رہتے. انہوں نے بولا ایسا نہیں ہے. صحافی نے بولا میرے پاس ڈی سی صاحب کا لیٹر ہے، مجھے ڈی سی صاحب نے بھیجا اور سی او ایجوکیشن نے بھیجا ہے، یہ اس جرنلسٹ نے. پھر جا کے اس نے دفتر میں بیٹھ کے تھریٹ کیا ہے، اس کو بولا ہے کہ آپ پرنسپل نہیں، ابھی جو نئی پرنسپل آئی ہیں ان کو اوبے کریں. پھر وہ کلاس روم میں گئے اور کلاس میں جا کے میری بیگم کے بارے میں اس نے کیا بولا ہے کہ یہ فلاں مس ہیں آپ کی مسفرہ یاسمین. بچوں اب یہ پرنسپل نہیں ہے،
اب میں نے بولا دیکھیں جی اب میں اس کلاس روم میں جا کے اور کلاس روم میں جا کے بڑی کلاسوں میں جا کے تو اب جناب ہوا یہ کہ میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا. آج بھی میرے بارے میں آپ کے بارے میں بھی 100 باتیں ہوں لیکن بات ثبوت کی ہوتی ہے. کوئی بات آپ نے میرے بارے میں آپ میرے پاس آئے, آپ کے پاس ہمارے بارے میں کچھ چیزیں اگر کسی نے بولا, آپ نے مجھے انویسٹیگیٹ کیا اور آج موقع لینے آئے تھے آپ, اب جائز کہ آپ میری چیز کو ہائی لائٹ کرتے, آپ کو پتہ چلا کہ میں رائٹ پہ ہوں تو آپ اب میرے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. ظاہر ہے یہ ہوتا ہے ایک جو ذمہ دار صحافی ہے اس کا کام. آپ نے میرٹ پہ انکوائری کی. جی جی تو معاملہ یہ ہوا کہ میں جناب صحافی صاحب کو کال کرتا ہوں, میرے پاس ریکارڈنگ ہے. میں نے کہا سر آپ, میں پھر بھی ہمارا بھائی ہے, چھوٹا ویر ہے ہمارا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, ویڈیو میں آپ نے سن لیا ہوگا. ہاں جی. تو میں نے پوچھا جی آپ اسکول میں گئے ہیں, کس اتھارٹی کے تحت گئے ہیں بچیوں کے اسکول؟ اس نے بولا جی میرے پاس جی اتھارٹی کیا, ڈی سی صاحب نے بھیجا ہے, فلاں نے بھیجا ہے, ریکارڈنگ ہے. وہ یہ بتایا کوئی ڈی سی کا ٹور تو نہیں ہے وہ؟ نہیں, میں بتاتا ہوں وہ کیا گیا ہے, میں چلا گیا ہوں. تو اب میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی صحافی ہوں, اب میں بھی جواب. پھر میں نے ایک پوسٹ لگائی, میں معذرت چاہتا ہوں اپنے صحافی بھائیوں سے بھی, آپ سے بھی, ان سے بھی, کہ میری فیملی کا معاملہ تھا, میری بیوی کا معاملہ تھا, میری عزت تھی. تو میں نے پوسٹ لگائی کہ میں بھی ایک جرنلسٹ ہوں, مجھے 35 سال ہو گیا شعبے سے, تو بھی جرنلسٹ ہے, میرا 50,000 فالوور میرے پیجز پہ ہے, کوئی ایک بندہ میرے بارے میں کوئی ایلیگیشن لگا, ہاں کسی میں نے 200 روپیہ دھار لیا ہے, 2 لاکھ 10 لاکھ میرا کاروبار ہے, وہ تو الگ بات ہے. کوئی بلیک میلنگ, کوئی چیز میری پوسٹ کے نیچے کو لگائے, اگر تجھے ایک بندہ میں نیچے صحافی لکھ دے تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. 3 دن یہ دیکھا, چوتھے دن میں ریک صاحب تھے, ڈی سی صاحب, بڑی مزاحیہ سی بات ہے, بلکہ ہمارے گجرات کی صحافت کے لیے بھی, انتظامیہ کے لیے بھی, مسئلہ انتظامیہ سے بار بار میں کہتا ہوں بندے سے ڈسکس کریں, بندے کو دیکھیں, اس کی گفتگو دیکھیں, اس کی ویڈیو دیکھیں, اس کی خبر دیکھیں, اس کو صحافی بولیں, نہ آگے دفتر کے چکر لگانے والے کو. مجھے پتہ چلا جناب ڈی سی دفتر روز غصہ ہوتا ہے. میں گیا سر ڈی سی دفتر, میں نے وہاں بندہ کھڑا تھا, میں نے کہا سر, بندہ باہر کھڑا تھا, میں نے بولا سر میں نے ڈی سی صاحب سے ملنا ہے. کون ہے جی آپ؟ میں نے کہا جی میں صحافی ہوں. بیٹھ گیا, ویٹ کیا میں نے, میری مجبوری تھی. کافی دیر گزر گئی, میں پھر گیا, میں نے کہا سر میں نے ڈی سی صاحب سے ملنا ہے, میں جرنلسٹ ہوں. کارڈ دیا, اندر گیا, ورک صاحب ہے, مجھے نہیں پتا وہ کیسے بندے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں بہت نفیس انسان نکلے. مونچھیں تھیں ان کی, پنجابی میں نے اب لمبی کرسیاں ادھر پڑی ہیں, آگے ان کے 4 کو, مجھے کہتے ہیں ہاں جی بولے. میں نے کہا جی نہیں, بندہ اٹھائے وہاں سے 4 کرسی پہ سے, میں سامنے بیٹھ کے بات کروں گا, پنجابی میں بات کروں گا. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ جاتا ہے. کون تھا ڈی سی ہوتا؟ ورک صاحب تھے جی, جو نور العین صاحبہ سے پہلے تھے. ٹھیک ہے. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ ایک صحافی گیا ہے انسٹیٹیوشن میں, ٹیچر کو جب تھریٹ کیا ہے, پہلے بھی اس کی حکایات ہیں. اس نے کہا مجھے ڈی سی صاحب نے بھیجا ہے, مجھے ڈی صاحب نے بھیجا ہے. پرائیویٹ بندے کو یہ داستان بڑی عجیب, ہاں پرائیویٹ بندے کو. انہوں نے بولا جی میں نے نہیں بھیجا, میں نے کوئی لیٹر نہیں دیا. میں نے کہا آپ اس بات پہ قائم؟ انہوں نے بولا میں قائم ہوں. میں باہر نکل, انہوں نے واپس بلایا مجھے. انہوں نے بولا اس کے خلاف ٹھوک کے اپلیکیشن دیں, میں کارروائی کروں گا. اب میں نے اپلیکیشن دے دی ڈی سی دفتر. افضل صاحب ہیں, تاڑ صاحب, مجھے نہیں اتنا جانتے, میں ان کو جانتا ہوں, پڑھے والے کے علاقے کے ہیں, میرا بھی وہ علاقہ رہا ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں. میں گیا, اپلیکیشن دیا جا کے, ٹھیک ہے, جمع کروایا. اب ڈی پی او دفتر گئے جب ہم لوگ, تو وہاں پہ اللہ کا فضل ہے میرے ویسے اپنے دوست ہیں, تو پھر میں نے سوچا کہ یہ پولیس افسر ہیں, یہ جائیں گے زنانہ اسکول میں جا کے مرد انکوائری. میں نے اچھا, پھر ہم ہراسمنٹ والی خاتون میری بہن ہے فرزانہ, میں اس کو بہن ہی بولتا ہوں, تو ان کے پاس میں گیا, تو انہوں نے, چونکہ وہ صحافی جاتے آتے تھے, وہ پتہ چلا کہ وہ تو دفتری صحافی, یہ ہراسمنٹ سیل ہے جو ہراسمنٹ سیل جی. دوسرے نے بلایا, وہ صحافی بھی آیا ہوا تھا. انہوں نے بولا یہ صحافی ہیں, تو میں, آپ بھی صحافی ہیں, تو میں چاہتا ہوں, میری بیگم بھی ساتھ تھی. انہوں نے بولا جی آپ انہیں معاف کر دیں. میں نے کہا نہیں, غلطی نہیں ہے, معافی کس بات کی, آپ انویسٹیگیٹ کریں. اب ہوا یہ, میں آپ کو ایسا بتا رہا ہوں کہ دفتروں میں نہ جانے کی, میٹ پہ ثابت کرنے کی. اب آپ نے مجھے چھیڑا ہے, مجھے بلیم آپ نے کیا کہ میرے خلاف کیا ہے. آپ کی فیملی کو آپ کیا کرتے ہیں؟ رانا صاحبہ بہت اچھی ہیں, لیکن یہ کہ انہوں نے عزت کی صحافی کی. میں تو میرا تو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے صحافی ہے یا نہیں ہے, یہ زبانی کہہ رہا ہے. ویسے تو عام شاعری کی بھی سنائی ہونی چاہیے تھی. نہیں بات سنیں,
अगर हमारे वजीर आजम के खिलाफ FIR हो सकती है तो सहाफ़ी के खिलाफ नहीं हो सकती? तो अब मामला सा ये है कि जब वहाँ से उठा DC दफ्तर आया, तो अब जनाब DC दफ्तर 6 दिन बाद इंक्वायरी लगी, CEO एजुकेशन उन्होंने बुलाया हुआ था, DO सेक्रेटरी को बुलाया हुआ था, मुतलका खातून को बुलाया हुआ था, जिनके खिलाफ लिखा गया था एप्लीकेशन में। अब जनाब मैं गया, एप्लीकेशन नहीं मिल रही, एप्लीकेशन नहीं मिल रही। एक बंदे के पास दूसरे के पास गया, इतना वो बंदा ताकतवर कि जिसका ना मैंने कभी आज तक आर्टिकल पढ़ा है, ना ही मैंने उसकी खबर पढ़ी है, इतना ताकतवर जनाब। वो अफजल साहब हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मुझे नहीं पता वो कैसा, उन्होंने बुलाया बंदे को, PN को, और भाई ये एप्लीकेशन लाए, वो सर फलां बंदे के पास छुट्टी पे है। उन्होंने कहा भाई छुट्टी पे है तो आप ऐसा करें, दफ्तर को खाले अभी लेके आए एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन लेके आया। ये ताकत है सोशल मीडिया के साथ, क्योंकि हम सोशल मीडिया के हैं, तो सोशल मीडिया वाले जो टाउट हैं, छोटी सी बात भी सुन लीजिएगा पूरी। अब वहाँ पे इंक्वायरी पे बैठे हुए सारे, वहाँ पर मैंने कुछ बातें सख्त की, क्योंकि मेरी मिसेस के खिलाफ एक वगैरह रिपोर्ट बनी हुई थी। तो मैंने DO साहब के सामने बोला, मैंने पता है जिसने ये चवलपुना किया है सर, ये उस दिन छुट्टी पे थी, आप आज इंक्वायरी है तो खातून को थ्रेट कर रहे हैं, आज वगैरह रिपोर्ट वगैरह लिख रहे हैं। मैंने सख्त बात इस्तेमाल की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी साफ़ी ज़िंदगी में पगड़ी नहीं उछाली किसी की। मैंने बाकायदा कुछ अर्सा के बाद मैंने DO सेकेंडरी को कॉल की, मैंने कहा मैं टीचर रहूँ, मैं टीचर का एहतराम करता हूँ, मैं आपसे मदद चाहता हूँ, मैंने आपके बारे में सख्त अल्फाज बोले, अगर उस वक्त मदद करता तो आप कहना था डर गए हैं, ऐसा नहीं। और मैंने कहा वो शाह साहब जो हैं, उनके मेरे काफ़ी मुश्तरका दोस्त हैं, सरवर शाह साहब है सन्ना वाले में, जफर फरूकी साहब हैं, कुछ और दोस्त हैं, पीर हज़रात हैं, उन्होंने मुझे बोला कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा जी मैं जाकर घर भी मदद करूँगा, इसलिए कि मुझसे बदज़बानी हुई है साफ़ी ने, एज ए शहरी, एज ए टीचर। तो अब आप ही बताएँ कि ऐसा वाक़या होता तो मैं क्यों ना, मैं मेरे लिए सारे साफ़ी मेरे भाई हैं, सारे एक जैसे आज भी अपने नज़रिए पे कायम हूँ। लेकिन हमारा कोई भी साथी, फ्रीलांस हमारी तंजीम है, उसका कोई भी साथी जाके दफ्तर में जाकर अंदर जाके ब्लैकमेल करे किसी को, तो मैं तो पहली बात जफर साहब, ये जो आपने कहा ये तो आपका बड़ापन है, आपने इसको छुपाया भी, इसे उस तरह नहीं बयान किया जिस तरह करना चाहिए, अभी भी आप पर्दा डाल। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, आपने सवाल किया। जी मेहरबानी जफर साहब कि तुसां साडे तलक सवालों के जवाब दिते, लेकिन हाले भी असी तुहाडी ये गल है ना प्यार वाली, ये ज़रा इससे निकल के अपने इस टॉपिक पे गल करें कि तुसी तुहाडे अंदर बड़े राज छुपे। जी बहुत शुक्रिया।